السلام علیکم. بجٹ کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ انجم ابراہیم آپ کے ساتھ حاضر ہے. میں آج ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر عابد سلیری صاحب کو, جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ وچ از ون آف دا بیسٹ تھنک ٹینکس ان پاکستان, اس کو ہیڈ کرتے ہیں. انہوں نے بڑی ان کی جو آرگنائزیشن انہوں نے بڑی ریسرچ بھی اس کے بارے میں کی ہے. اینڈ وی ول آسک ہم واٹ ہی تھنکس آف دی احساس پروگرام, جو کہ پرائم منسٹر عمران خان کا سگنیچر پروگرام ہے. And it is a program that is supported not only by the PTI and by the general public, but also by international donor agencies. ساتھ ہمارے ہیں سردار سکندر شاہین صاحب. He is the beat reporter, business recorder میں یہ کور کرتے ہیں احساس پروگرام کو. I'll start with Dr. Suleri. جی ڈاکٹر صاحب, what do you think of the program? دیکھیے, احساس پروگرام جو ہے ہر ملک میں تو سوشل سیفٹی نیٹس کو سوشل سیفٹی پروگرام جو ہیں وہ ہوتے ہیں. پاکستان میں ہمارے پاس کیونکہ یونیورسل سوشل پروٹیکشن تو نہیں ہے, اس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, جس میں کہ اب اس کے بیشتر جو انیشیٹو ہیں ان کو احساس پروگرام کے نام سے اب لکھا پکارا جا رہا ہے. تو وہ ان دا ایبسنس آف اینی ادر سوشل سیفٹی نیٹ, آئی تھنک کہ یہ اس وقت کافی امپورٹنٹ ہے. اور اسپیشلی اس میں پچھلے 2-3 سالوں سے جو ٹیکنالوجی اور جو ڈیٹا کا استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے, اس کی وجہ سے جو ٹارگیٹڈ بینیفیشریز تک پہنچنا ہے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اور ان کو امداد دینا وہ پاسبل ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں آئی تھنک کووڈ کے کانٹیکسٹ میں تو اس کو یقینی طور پہ ہمیں اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ کووڈ-19 کے دوران اگر یہ پروگرام بھی نہ ہوتا تو پھر شاید آپ کے پاس جو ایک ٹارگیٹڈ انٹروینشن تھی بہت مشکل ہو جاتی ہیں. جی, دس واز آلریڈی گوئنگ آن. جی, it facilitated in a lot of ways. جی میں I'll come to سکندر صاحب. سکندر صاحب, یہ جو احساس پروگرام ہے, احساس ایمرجنسی کیش پروگرام جو دیا تھا 2020 میں, اپریل 2020 میں غالباً پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا تھا, یہ it is been declared the fourth best in the world, right? After I think یہ زمبابوے ہے, اس میں بولیویا ہے, اور یہ منگولیا. بولیویا کے بعد جو ہے یہ 4th ٹاپ سوشل پروٹیکشن انٹرونشنز, and in terms of number of people benefiting, it's the third one in the world. Because total کتنے تھے لوگ جو بینیفٹ کیا جنہوں؟ جی, اس میں یہ جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے کوئی یہ 14.83 یعنی کہ آلموسٹ 15 ملین بینیفیشریز تھے, جن میں 179.27 بلین جو روپیز کی ڈسبرسمنٹ ہوئی تھی. ان میں یہ 179.27 بلین ہے. ہاؤ مینی پیپل ور دیر؟ یہ مطلب ہے کہ ان وچ کیٹیگری, ایک تو بے نظیر انکم کے جو یوزول بینیفیشریز ہیں وہ تھے. جی یوزول, اس میں جو بے نظیر انکم کے جو تھے وہ کوئی 4.5 ملین وہ تھے. تو جو ریسٹ تھے جو NSER کی طرف سے آئے یا ویب پورٹل کی طرف سے, وہ کوئی 7.5 ملین. نیشنل سوشیو اکنامک رجسٹری ہے یہ NSER, جس کو کہتے ہیں, وہ نادرا کے تھرو ایگزیکیوشن ہوتی ہے. وہ ڈیٹا شارٹ لسٹ کرتے ہیں کہ کون جو ہے وہ ایلیجیبل ہے, کون گریجویٹ کر گیا ہے, اور سارا وہ سائنٹیفکلی ود دا یوز آف ٹیکنالوجی. یہ کب سے شروع ہوا تھا؟ یہ انہوں نے جو NSER کا جو کانسیپٹ ہے, یہ تو بیسیکلی PMLN کی گورنمنٹ تھی 2016 میں انہوں نے کیا تھا, کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ اس سے بھی پہلے جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو ورلڈ بینک نے اس وقت پراکسی مینز ٹیسٹ شروع کیا تھا, کیونکہ پیپل پارٹی کی گورنمنٹ اس وقت یہ کنسرن سے جب 2008 میں یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لانچ ہوا تھا, تو کنسرنس تھے کہ جو ٹارگیٹڈ آڈینس ہیں, جو ڈیزرونگ لوگ ہیں, ان تک جو ہے وہ یہ نہیں جا رہا, اور پولیٹیشینز جو ہیں وہ پک اینڈ چوز کر کے اپنے ووٹرز کو ابلائج کرنے کے لیے یہ اس کو ورلڈ بینک نے اس کو کنٹرول کر لیا تھا. مطلب ہے کہ ختم تو نہیں کیا تھا, بٹ کنٹرول کر لیا تھا تھرو دس پراکسی مینز ٹیسٹ. اینڈ دس از اے مچ مور سوفسٹیکیٹڈ, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ اٹ از دے ہیو ریئلی گون تھرو دا یوز آف ٹیکنالوجی, دے ہیو ریئلی ڈن ونڈرز. اینڈ آئی تھنک ون ہیز ٹو سپورٹ ڈاکٹر ثانیہ نشتر اینڈ دین آف کورس دا پرائم منسٹر فار سو مچ. ڈاکٹر صاحب, اینی کنسرنز ود دس پروگرام؟
देखिए इसके जो कंसर्न इससे पहले थे ना वो ये थे कि इस प्रोग्राम में जो एक्सक्लूजन एरर थी और इंक्लूजन एरर का मतलब कि वो लोग जिनको इस प्रोग्राम में नहीं होना चाहिए वो इसमें शामिल थे। एक्सक्लूजन एरर का मतलब कि बहुत से लोग जो थे जिनको शामिल होना चाहिए था वो एक्सक्लूड हो गए। तो ये जो 2 एरर थी इन 2 एरर की वजह से जो पिछले आप शुरू में आपने देखा होगा कि तकरीबन लाखों के हिसाब से जो डाटा था उसको दोबारा से रीअसेस किया गया था। सही और उसमें जो उसमें डिले भी हो गई थी थोड़ी सी, फॉर रिमेम्बर फंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा था कि आप ज्यादा डिले ना करें आप, दे फिनिश दिस बेसिक वर्क एंड देन वेंट अहेड। जी तो ये इसमें उन्होंने किया था जी। लेकिन अगर आप इसको देखें तो इसीलिए NSCR प्रोग्राम जो है ये शुरू हुआ, जो कि टैबलेट्स पे अब सारा डाटा जो है वो उससे इकट्ठा किया जा रहा है कंप्यूटर पे। पहले जो था वो पेपर बेस्ड डाटा जो इकट्ठा हो रहा था। पेपर बेस्ड में ये गुंजाइश हमेशा गलती की रहती थी कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि शायद घर बैठे अपना डाटा फिल कर रहे हैं, उसको डाटा को वेरीफाई करना जो है वो मुश्किल हो रहा था। अब की अगर हम देखते हैं तो वो सारा का सारा डाटा जो है वो टैबलेट्स पे इकट्ठा किया जा रहा है, जिसमें कि जो GPRS पॉइंट्स हैं वो लिए जाते हैं और GPRS पॉइंट्स की वजह से वेरीफाई करना आसान हो जाता है कि कौन से ऐसे लोग हैं क्या वाकईतन वहाँ पे न्यूमरेटर थे, उन्होंने जाके डाटा दिया और उसकी जो सारी पोजीशन है वो हर चीज वो सामने आ रही है। रही बात इसकी जो है कि इसमें जो कंसर्न है इसमें इम्प्रूवमेंट का सिर्फ एक इसमें है कि आप जो थ्रेश होल्ड रखते हैं तो थ्रेश होल्ड जिससे नीचे हमें जो है इंटरवेंशन हुकूमत को करना है उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। जब हम टारगेटेड सब्सिडी की बात करते हैं तो हुकूमत जो है वो लेट्स से मैं एक हाइपोथेटिकली आपको बताता हूँ कि अगर स्कोर 100 है टोटल, 100 में से वो कहते हैं कि जिनका स्कोर 20 होगा वो गरीब समझे जाएंगे और उन तक हमें अपनी इंटरवेंशन करनी है। जब कोविड आया था तो इस बार को थोड़ा ऊपर कर दिया गया, तो अगर वो फॉर एग्जाम्पल पहले 20 था तो उसको 30 कर दिया गया, तो मजीद लोग जो थे वो उसमें आ गए जिन तक ये 7 के स्टाइपेंड जो है ये दे सके जी आपको पहुंचाएंगे। लेकिन अब अगर हमें देखना है गोइंग फॉरवर्ड तो मेरा ख्याल है कि हमें 7 के ग्रेजुएट करके यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन की तरफ जाना चाहिए कि यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन हर एक का हक हो रिस्पेक्टिव ऑफ जो आपका इनकम लेवल है, स्पेशली एजुकेशन के लिए और हेल्थ के लिए। लेकिन वो करना रिसोर्सेज की वजह से, बाकी मुख्तलिफ चीजों की वजह से शायद अभी पॉसिबल नहीं होगा। नॉट इन द नियर फ्यूचर डॉक्टर साहब, बिकॉज बहुत ज्यादा रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं। बट हाउ मेनी डू यू थिंक, आपके तो अदारे ने शायद रिसर्च की हो, हाउ मेनी ऑफ द टोटल बेनिफिशियरीज जो हैं वो जो पुअर एंड वल्नरेबल कैटेगरी में पॉवर्टी के बिलो द पॉवर्टी लाइन है, हाउ मेनी ऑफ देम आर बीइंग कवर्ड बाय बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम? देखिए इसमें अब चूंकि एक से ज्यादा प्रोग्राम जो है वो शुरू हो गए हैं। एहसास रोजगार स्कीम है, एहसास कफालत है, एहसास मजदूर का एहसास, जवान का एहसास, ये सारी चीजें जो आप शुरू में तो प्राइम मिनिस्टर का चूंकि जैसा कि आपने कहा कि अभी एक नेचर प्रोग्राम बन गया है तो उसमें इसकी जो एक्सपेंशन है वो बढ़ती चली जा रही है। बल्कि अगर हम देखें तो 2018 के मुकाबले में जो लास्ट ईयर थे ये इसको डबल कर दी गई थी इसकी फंडिंग 115 अरब से 230 अरब, और उसके बाद कोविड के दौरान इसमें मजीद पैसे जो थे वो ऐड हुए। इसमें तो बहुत ज्यादा ऐड हो गए थे जी। सही है। इस दफा फिर ये फोर्स किया जा रहा है PSGP और इवन नॉन PSGP जो एक्सपेंसेस होंगे उसमें एक जो मेजर चंक होगा वो एहसास प्रोग्राम के हवाले से होगा। और स्पेशली अगर खुदा न खास्ता कोई थर्ड वेव जो पाकिस्तान में अगर हिट करती है तो हुकूमत ऑलरेडी उसकी तैयारी जो है वो कर रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, आई विल इनवाइट नाउ, हमें ज्वाइन किया है ऑन अब्बास साहब ने, PTI सेनेटर हैं ये मेंबर हैं, मोर इम्पोर्टेंटली ही इज अ मेंबर सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन पॉवर्टी एलिविएशन एंड सोशल सेफ्टी। जी अब्बास साहब, what are your views on the effectivity of this program? I mean it was obviously a very effective program during the pandemic. Thank you so much for having me on the program.
I personally feel کہ جو چیز پرائم منسٹر عمران خان چاہتے تھے انیشلی when he started the government back in 2018 اس کو جب مارچ 2019 میں ہم نے احساس پروگرام لانچ کیا تھا because it was so close to his heart and we as a team Dr. Sania and myself میں اس وقت MD بیت المال تھا بیت المال کو دیکھ رہا تھا تو we just wanted to take the vision which he wanted us to take. I mean جو ان کی سوچ تھی اس کو ہم نے ایگزیکیوٹ کرنا تھا. سو جب پہلے سال میں ہم نے اس احساس کفالت لانچ کیا for 5 million اور then Abbas sahab, what's the difference between kafalat and Benazir income support? Is it the same or is it different? It is the same but اس میں 2-3 جو ہے نا بہتر ہم نے bifurcations کر دی. اس میں یہ ہوا جو لوگ ڈیزرونگ نہیں تھے وہ کرائٹیریا کو ان کو نکال دیا آپ نے کا پروسیس لگایا. نمبر 1 اس میں بہت سارے جعلی اکاؤنٹس تھے اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ فکٹیشیس تھے, ایسے لوگ تھے جو نان ڈیزرونگ بھی تھے. نمبر 1. نمبر 2 جو پیمنٹ کا طریقہ تھا وہ بڑا ہی ابناکشیس قسم کا تھا. آئی مین ایک ڈیبٹ کارڈ ہوتا تھا جس پہ نام کچھ نہیں ہوتا تھا, سمپل ایک نمبر ہوتا تھا, وہ کوئی بھی جا کے کہیں سے پیسے لے لیتا تھا. سو یہ ایگزیکٹلی نہیں فیل ہو رھا تھا کہ یہ پیسے کس کو کہاں پہ ٹرانسلیٹ ہو رہے ہیں. ڈیٹا واز ویری ایمبیگوس اور اس کو کلیریفائی کرنے کا پروسیس واز ویری ڈیفیکلٹ. پھر والیٹ اسکیم نہیں تھے کہ اکاؤنٹس نہیں تھے تو ہم نے خواتین کے بینک اکاؤنٹس کھولے. پھر ایڈیشن کیا آف اراؤنڈ 2 million فیملیز ٹو اٹ, around 70 districts جس کو پھر اس کا دائرہ کار بڑھایا. So whole lot of thing was done to get it better, ایک بہتر سسٹم بنانے کے لیے اس کو پھر احساس کا نام دیا گیا تھا. بٹ ایک کفالت کے بعد پھر بہت سارے لاتعداد چیزیں تھیں, جیسے کہ عابد صاحب فرما رہے تھے اسکالرشپ. اس سے پہلے انڈر گریڈ کا کوئی اسکالرشپ کا نظام نہیں تھا سوائے HEC کے دینے کے علاوہ, اور HEC میرٹ بیس اسکالرشپ دیتا تھا, پاورٹی بیس اسکالرشپ کا کانسیپٹ کوئی نہیں تھا. سو 50,000 اسکالرشپ پچھلے سال جب احساس کے اس بینر کے نیچے دیے گئے آن دی بیس پاورٹی اونلی, جس کو ڈیسائیڈ یونیورسٹی خود کرتی تھی, وہ ایک بڑا بہترین نظام تھا. اور پھر اس کے بعد بہت سارے ایسے کام کیے. لیکن اگر آپ ٹوٹل اوور آل احساس کو دیکھیں تو احساس سے ہٹ کے بھی بہت سارے کام کیے گئے تھے. میں صرف احساس کی 1-2 چیزیں بتا کے آپ کو مین طرف لے جاتا ہوں کہ جو پناہ گاہیں بنائی گئی تھی انیشلی, جو کہ پرائم منسٹر کا اپنا کانسیپٹ تھا, اس میں تھا کہ پہلے پناہ گاہیں رہائش کے لیے علیحدہ ہوتی تھی اور کھانے کا نظام علیحدہ تھا. پرائم منسٹر No, I mean, I think the whole country appreciates, so they're not enough to cater to to cater to demand, but I think that's a very good, sort of a thing. Before we welcome Dr. Salman Shah to the program, Abbas صاحب یہ بتا سکیں گے آپ کہ یہ جو آپ احساس پروگرام کی بات کر رہے ہیں, how much of that is cash disbursements, یعنی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اس میں, because as far as I know, I think over 90-95% are cash disbursements, because ملک میں obviously پیسے کے ریسورسز کا بہت بڑا ایشو ہے, جیسے ڈاکٹر سلیری نے ہمیں بتایا. یس 90% کے قریب تقریباً چلا جائے گا. ٹوٹل بجٹ دس ایئر فار ایکسپیکٹڈ ٹو بی اراؤنڈ 230 بلین کے قریب میرے خیال سے اس سال ایکسپیکٹڈ ہے جی. اور اس میں سے میجورٹی جی 230 is for next year sir or this year? جو کمنگ ایئر بجٹ آ رہا ہے اس میں 230 ارب کے قریب اس کا جو بجٹ ہوگا جی. اور موسٹ لائکلی اس میں 180 بلین جو ہے نا وہ احساس ڈسبرسمنٹ کیش میں جائے گا. باقی پھر اسکالرشپس اور پھر اس کے بعد جو باقی جو انٹرپرینیورز کے جو کاروبار ہے, اسکلڈ لوگوں کے لیے کاروبار, اس میں جائے گا. پھر جو اچھا اس میں ایک چیز اور بتا دوں, اس میں پناہ گاہیں اور لنگر خانوں کا کانسیپٹ لگاتا ہے کیونکہ وہ بیت المال کے بجٹ میں سے جاتا ہے, اور وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ بھی ہے. سو وہ اتنا زیادہ مہنگا پروگرام نہیں ہے, آلدو اس کے فار ریچنگ افیکٹس بہت زیادہ ہیں. I have to take a short break here. Please stay with us if you can. Welcome back, ladies and gentlemen. I would like to now welcome Dr. Salman Shah on the show. Dr. صاحب ہم جو یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا جو سگنیچر پروگرام ہے, احساس پروگرام, and I think there will be very few people who will be who can actually say that it's not a good program. کیا آپ کہنا چاہیں گے? What has how is it different from the way the previous administrations were administering it? I think یہ تو ایک آؤٹ اسٹینڈنگ پروگرام ہے, بٹ اس میں مین ڈفرنس جو ہے یہ فلاسفی کا ہے. جی دیکھیں, اب پرائم منسٹر کی جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو لو انکم گروپس ہیں ان کو آپ نے امپاور کرنا ہے, ان کو آپ نے کھڑا کرنا ہے, ان کو آپ نے اکوپ کرنا ہے, ان کو خوشحال کرنا ہے, ان کو سپورٹ کرنا ہے, جابس کریٹ کرنی ہے, ان کی بزنسز بنانی ہے.
اور ایک پوری لیئر آف سوسائٹی کو آپ نے اوپر لے کے آنا ہے تاکہ وہ اپنی کنٹریبیوشن کر سکیں. اور یہ بہت بڑی ہمارے ملک میں بہت بڑا سلیب ہے جو پاورٹی کے نیچے ہے. اور اس کو پرائم منسٹر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جب بھی چائنا کی بات کرتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو چائنا کے بارے میں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ 700-800 ملین لوگوں کو انہوں نے پاورٹی سے نکالا. سو پرائم منسٹر کا ایک مشن ہے کہ لوگوں کو غربت میں سے نکالنا ہے اور اس کے لیے ان کو ڈائریکٹ سپورٹ بھی کرنی ہے, ان کے لیے جابس بھی بنانی ہے, ان کو فائنینس کرنا ہے, ان کو ایکسیس دینی ہے, ان کو سوسائٹی میں. جس طرح عباس صاحب بتا رہے تھے کہ اس میں بہت زیادہ ایسپیکٹس ہیں. آئی کم ٹو سکندر صاحب. جسٹ سکندر صاحب, واٹ از دا لیول آف کتنے لوگ پاورٹی میں آ رہے ہیں, انڈر پاورٹی پاکستان میں؟ جی, یہ جو یو ایس کا بورگن ہے پروجیکٹ, ان کی یہ فائنڈنگز تھی کہ 2018 میں یہ تھا کوئی 31.3%, وچ از 60 ملین اگر ہم نمبرز میں بات کریں. تو پھر بیچ میں درمیان میں چونکہ کووڈ آ گیا اور بائی دسمبر 2020 یہ تھا کوئی 40%, جو کہ کوئی 87 ملین نمبرز میں ہے. So there has been an increase of about 27 million, which is a lot. Part of it obviously was because of COVID. But I think part of it also was because of the policies of مطلب جو economic team تھی حفیظ شیخ صاحب کی, رضا باکر صاحب کی, جنہوں نے بہت contractionary policies کی تھی. So part of it, a lot of people were pushed into the below poverty level. But I come back to Abbas صاحب. Abbas صاحب, آپ مجھے آپ بتا رہے تھے کہ آپ بیت المال کے تھے. Now we all have very good experiences with بیت المال. ہمیں پتا ہے کہ وہ جب کسی غریب کے کوئی مطلب بہت زیادہ ہیلتھ ایشوز کسی فیملی ممبر کو ہوں یا کسی کی چھت گر جائے یا کچھ بھی ہو جائے تو بیت المال از آلویز ان دا فور فرنٹ. اینڈ واٹ آئی تھنک what Khan Saab has done, what the Prime Minister has done, which is very very sensible, is he has merged all the social sector programs. کیا آپ وہی چیز جو انڈیویجول بیسس پہ کر رہے تھے بیت المال کا, وہ آپ ابھی تک کر پا رہے ہیں؟ After my resignation from بیت المال, of course اب میں سینیٹ میں پرفارم کر رہا ہوں, so لیکن پرائم منسٹر کیونکہ پناہ گاہ کے حوالے سے سینسیٹیو ہے تو میں پناہ گاہ کے آپریشنز کے حوالے سے ابھی بھی بیت المال کے ساتھ اٹیچڈ ہوں, اور کرنٹ ایم ڈی کے ساتھ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ I still work, and we have weekly meetings at the Prime Minister office as well regarding پناہ گاہ. میں لیکن اس میں دو چیزیں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں. احساس یا جو کچھ ہم اسلام آباد میں پرائم منسٹر کر رہے ہیں وہ تو ایک چیز ہے جو سب سے امپورٹنٹ پروگرام ہے, اور جس کی بیس کے اوپر کم از کم یو کے کی سوسائٹی آج اپنے آپ کو سوشل ویلفیئر سوسائٹی کہتی ہے, وہ ہے فری ہیلتھ انشورنس. یہ کانسیپٹ بہت سمپل تھا. آئی ونڈر کہ پچھلے 60-70 سال میں اس کو ایکنالج کیوں نہیں کیا گیا کہ آپ سمپل ایک انشورنس کمپنی لیتے ہیں اور گورنمنٹ اس کو پریمیم پے کر دیتی ہے فار اٹ سٹیزن, اور آپ کی ہیلتھ انشورنس فری ہو جاتی ہے فار 600,000 اور 700,000 روپیز پر اینم. اب یہ اتنی بڑی ایک چیز ہے بڑی کہ جب پرائم منسٹر نے کے پی کے میں وہ پہلے 40 ملین لوگوں کو یہ ہیلتھ انشورنس فری پرووائڈ کی تھی, اس کا افیکٹ یہ آیا تھا کہ ایک دن میں نے اپنے کے پی کے ڈائریکٹر بیت المال کو بلایا اینڈ آئی ٹولڈ ہم کہ میں آپ کو شو کاز ایشو کروں گا کہ آپ کا جو میڈیکل کا جو بجٹ ہے وہ ریپلینش ہی نہیں ہو رہا, وہ استعمال نہیں ہو رہا, اور اٹ از اسٹل ان یوٹیلائزڈ. تو آپ وائی ڈوئنگ, انہوں نے کہا جی جب سے یہ کے پی میں ہیلتھ کارڈ آئے ہیں لوگوں نے بیت المال سے میڈیکل اسسٹنس لینی بند کر دی ہے. یو وونٹ بلیو اونلی 30% آف دا بجٹ واز پریویسلی اسپینڈ لاسٹ ایئر جسٹ بیکاز کے پی میں ہیلتھ انشورنس آ گئی. اس پہ ایک چیز میں کہہ دوں بات صاحب کہ یہ ایکچولی شروع ہوا تھا جو نواز شریف صاحب تھے. آئی نو یو guys have a sort of an allergy against it, but شروع ادھر ہوا تھا پنجاب میں, اور خان صاحب نے اس وقت کے پی کے میں ان کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ نہیں کروں گا ان کے ساتھ, and he started the other thing. صحت سہولت کارڈ is one of the very another signature programs of his which is administered by the Ministry of Health. اور میرا خیال میں it's a great program, but ایک actuarial study ہوئی تھی 2 سال پہلے, جرمن کمپنی نے کی تھی, اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ ابھی تک صحت کارڈ, دس از 2 years ago in 2019, ان کی یہ فائنڈنگ تھی کہ یہ ابھی کارڈز جو ہم دے رہے ہیں یہ لوگ اتنا یوز نہیں کر رہے ہیں, بٹ ایز دا یوسیج آف دیٹ کارڈ انکریزز there will be more and more money spent and the premium may not be enough. تو انہوں نے ایکچولی ریکمینڈ کیا تھا کہ 2021 کو ایکچوریل اسٹڈی ہو. تو آئی ڈونٹ نو آپ
آپ کو شاید بہتر پتا ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. لیٹ می گیٹ اٹ رائٹ فار یو جی کہ جو نواز شریف صاحب نے اگر پنجاب میں شروع کیا تھا، میرے نالج میں ایسا نہیں ہے کہ پنجاب میں صحت سہولت کارڈ اویلیبل تھے. جی صحیح سہولت اس کا نام نہیں تھا، اس کا نام کچھ اور تھا، پرائم منسٹر. جی ہم نے انصاف کارڈ اسٹارٹ کیا تھا کے پی کے میں ایگزیکٹ اس کی فگر بتاتا ہوں اور اس کی ان یوٹیلائزیشن کا ایشو بتاتا ہوں. اس میں تھا یہ کہ وہ پرائیویٹ ہاسپٹلس کے ساتھ اسٹارٹ اپ کر رہے تھے. اب بعض ہوا یہ کہ آپ نے 4 کروڑ لوگوں کو جب کارڈ ایشو کر دیا تو لوگوں کے کو ایک فیلنگ تھی کہ جی پرائیویٹ ہاسپٹل ایکسپٹ کرے گا نہیں، وہ جو ایک بیریئر ہوتا ہے اس کی ٹائم لگا. جی اینی نیو تھنگ یو وڈ بی ہیزیٹنٹ. جی صحیح ہے. جو امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ جب اچانک لوگوں نے استعمال کے لیے شروع کیا تو انیشیلی صرف ہاسپٹل صرف 40 آئے تھے شروع میں کے پی میں نا. اب ان ہاسپٹل کے پاس تمام چیزیں، کوئی سرجری کر رہا تھا تو کینسر کا ٹریٹمنٹ نہیں کر رہا تھا، اب کوئی کینسر ٹریٹمنٹ کر رہا تھا تو وہ آگے اپنا یہ ٹرانسپلانٹ میں نہیں جا رہا تھا. تو 1 ونڈو آپریشن کسی ہسپتال کے پاس اویلیبل نہیں تھا. لوگ تھوڑا سا کنفیوز ہو گئے. بائی دا ٹائم ایک ایوولوشن کا پروسیس ذرا تو لوگ گرو کریں گے، ان کو اپنے رائٹس کا پتہ چلے گا کہ اس کا پریمیم پے ہو چکا ہے اور اب کیونکہ گورنمنٹ پے کر چکی ہے اور 100% سیکیورڈ، وہ آہستہ آہستہ جھجک اتری. میں نے آپ کو جو فگر دی ہے کے پی کی وہ 2020-21 کی دی ہے کہ کرنٹ جب میں نے مارچ میں چھوڑا تھا اس سال میں جا کے کے پی کا جو میڈیکل اسسٹنٹ کا بجٹ ہے وہ ان یوٹیلائز چلا گیا. اینڈ آئی فورسی کہ اگر 23 میں پنجاب کر گیا وچ دے ہیو کمیٹڈ ٹو دا پرائم منسٹر کہ 2023 الیکشن سے پہلے 120 ملین لوگ جو ہے نا سارے کے سارے انشورڈ ہو جائیں گے. اگر یہ 70% بھی کر جاتے ہیں یعنی کہ 70 سے 80 ملین لوگ لینڈ مارک. I agree. Even 70, the lower 70% in terms of income کر لیں تو this would be, I think you guys would go down in history in making a big difference to the quality of life of the people. I'll take a short break here. When we come back, I would like to ask my 4 panelists کہ کیا what else would they recommend to the SARS program people, the administrators to move towards. Please stay with us. Welcome back. I would like to start with Dr. Soleri. I know he has to take a flight. So Dr. Saab batayega ki where else would you like the SARS program to move forward? Given the resource constraints, Dr. Saab. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک اس کا پوٹینشیل، اٹ ہیز اے ہیوج پوٹینشیل. اسپیشلی اگر آپ اس کو آئی ایم ایف کے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں، یہاں پہ ایک ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی طرف بات کی جا رہی ہے کہ ساری سبسڈیز جو ہیں وہ اکراس دا بورڈ کی جو ٹارگیٹڈ ہوں. تو آپ بھلے اس کو الیکٹریسٹی کی سبسڈی کے لیے اس ڈیٹا کو استعمال کریں یا اس کو آپ بجلی کے بل کے لیے وہ پیٹرول کے لیے کریں یا جو ایگریکلچر کے لیے کریں، تو سب کے لیے ایک ڈیٹا ریپوزیٹری ہمارے پاس بن جائے گی NSCR کے سروے کے بعد، جہاں سے کہ آپ کوئی بھی ایک فلٹر لگا دیں اور آپ کے پاس ایگزیکٹ نمبر آ جائیں گے کہ کن لوگوں کو سبسڈی جو ہے وہ دینی ہے. جو ہیلتھ کارڈ پہ ہے، ہیلتھ پہ تھوڑا سا جو ہے وہ ہمیں ایک واچ اینڈ وارڈ رکھنی پڑے گی، اسپیشلی جو ریگولیٹری ادارے ہیں کہ جو لیبورٹریز ہیں، جو ہاسپٹلز ہیں، وہ پیشنٹس کے جو کارڈ ہے اس کو مس یوز نہ کریں. ابھی 2 ہفتے پہلے اسلام آباد میں ہمارے آفس میں ایک نوجوان وہ ایک اسلام آباد کے کافی پاش پرائیویٹ ہاسپٹل میں گئے، سب گلا خراب تھا اور اس کو انہوں نے جو ٹیسٹ لکھ کے دیے وہ اس میں کروائے، جو کو پینل پیشنٹ تھا اس کو انہوں نے وہ اینٹی جو آپ کی ہوتی ہے اینٹی امیون اسسمنٹ ٹیسٹ، وہ اس کے تھائرائڈ کے ٹیسٹ، ہر طرح کے ٹیسٹ اس کے لکھ دیے. اس کے بعد وہ بیچارہ چیخ رہا تھا کہ جی میرے پاس تو اب OPD وزٹ کی میکسیمم 2 چاند اور رہ جائیں گے، کیونکہ یہ سارے کو 15,000 کے فیس انہوں نے ٹیسٹ اس کو ہاسپٹلز کرتے ہیں جی، پرائیویٹ ہاسپٹلز اس قسم کی جی unethical but they do it right. جی لیکن اس میں اب یہی ہے کہ جو SARS کارڈ ہولڈرز ہیں جب وہ پرائیویٹ پریکٹسز پہ جائیں گے تو نہ کہ حکومت کی کو بدنیتی ہے، لیکن وہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے جو پرائیویٹ ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں وہ ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیں. میں جاتا ہوں، میں ایک مزدور ہوں، میرے پاس ایک کارڈ ہے، میں کسی بھی چیز کے لیے گیا ہوں، وہ ہاسپٹل والے مجھ سے کچھ 4 ٹیسٹ بلا وجہ اگر میرے کر لیں گے تو پیسے تو وہ چارج کر لیں گے. اس کو اوورسی کرنے کے لیے ہمیں وہ بڑا اسٹرانگ رکھنا پڑے گا، ورنہ جو آبجیکٹو ہے حکومت کا وہ شاید اس طریقے سے حاصل نہیں ہو پائے. ٹھیک، پرفیکٹ. جی ڈاکٹر سلمان شاہ، واٹ وڈ یو تھنک، کس طرف ان کو اینی وارننگز اور اینی فردر سارٹ آف انہانسمنٹ آف دا پروگرام، اینی سجیشنز؟ دیکھیں آئی تھنک اٹ از ٹوٹل ہماری جو اسٹریٹجی کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے جی، اور اٹ از ایز آئی ارلیئر سیڈ اٹ از
primarily economic strategy for the underprivileged. اور اس میں احساس پروگرام کی ایک تو انہینسمنٹ آف سبسڈیز ان کو دی جا سکتی ہیں تھرو جو سلیری صاحب کہہ رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس پہ باقی پروگرامز جو ہیں انڈر پریولیج کے لیے پرٹیکولرلی مائکرو فائنینس کا بہت بڑا پروجیکٹ آ رہا ہے جس میں فائنینسنگ آف مائکرو انڈسٹری اینڈ ایس ایم ایز اور اسی طرح آپ کے جو ریٹیل آؤٹ لیٹس ہیں چھوٹے ان کو فائنینس کرنا. یہ پروونشل لیول پہ آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب یا فیڈرل پہ یا دونوں لیولز پہ؟ یہ دونوں لیولز پہ آ رہا ہے کیونکہ جو ایک جو بات ہو رہی ہے کہ وی آر ناٹ ویسٹنگ فار ٹرکل ڈاؤن. سو بیسکلی وی وانٹ کہ ہماری جو پیچھے رہ گئے ہیں جو لوگ ان کو دیا جائے. اب عباس صاحب what would you آپ تو you've been working within the system تو کیا what would you suggest؟ آئی پرسنلی فیل کہ جو گورنمنٹ کے انیشیٹوز ہیں ان کو احساس کے ساتھ اٹیچ کرنا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جیسے کہ سلیری صاحب کہہ رہے تھے ٹارگیٹڈ سبسڈیز از ویری امپورٹنٹ. اب جیسے فار ایگزامپل گورنمنٹ جو آٹے کی مد میں مختلف گورنمٹ چاہے وہ پنجاب گورنمنٹ ہے چاہے سندھ گورنمنٹ ہے جو آٹے کی مد سبسڈی دی دیٹس ان بلینز آف روپیز. اب اس میں ایک غریب آدمی بھی اتنا بینیفٹ لیتا ہے جو کہ مڈل انکم والا جو شخص ہے. تو اس پہ تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ گورنمنٹ اس وقت جو سوچ رہی ہے کہ احساس میں فوڈ راشن کارڈز دیے جائیں, یعنی کہ جو شخص پاورٹی اس لائن سے نیچے آ رہا ہے چاہے وہ 20 ملین 30 ملین لوگ ہیں اس میں ایک لائن آئیڈینٹیفائی کر کو کارڈ دے رہے ہیں جو منتھلی انہوں نے راشن لینا ہے وہ آٹا ہے گھی ہے دال ہے چینی ہے چاہے 4-5 مین جو کموڈیٹیز ہیں. گورنمنٹ یہ سوچے گی کہ اس پہ جو ہے نا وہ راشن کی کریانے کی دکان پہ جا کے وہ ڈائریکٹلی وہ چیز سبسڈائز ریٹ پہ اپنے اکاؤنٹ میں سے جتنے پیسے اس کو ٹرانسفر ہیں اس سے پرچیز کر رہے ہیں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ جتنے آٹے کی سبسڈی یا جتنی سبسڈیز دیتے ہیں وہ ہر بندہ جب مطلب میں بھی یوٹیلٹی سے جا کے سستا آٹا خرید سکتا ہوں. آئی مے ناٹ ڈیزرو اٹ بٹ آئی ڈو بائی کہ جی میں لے لیتا ہوں. اب اس میں کسی کا حق مارا جاتا ہے. سو ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہے گورنمنٹ اب جو ہے نا فیوچر میں سوچ رہی ہے اور جب یہ فوڈ راشن کے کارڈز آ جائیں گے وچ پروبلی آر پلاننگ کی جی جون میں یا جولائی میں گورنمنٹ لانچ کرنے جا رہی ہے وہ ایک ایڈیشنل کام ہوگا. اس کے علاوہ فرٹیلائزر ایگریکلچر از ویری امپورٹنٹ. جی سر یہ جو کارڈز آپ بتا رہے ہیں فوڈ راشن کارڈ ول دے بی پارٹ آف دا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام تھنگ اور ول دے بی سیپریٹ اوور اینڈ اباؤٹ؟ جی دل بی پارٹ آف دی احساس پروگرام. جو بینیفٹ کا جس کو مین پروگرام تھا وہ کیش ہینڈ آؤٹ وہ تو ڈسبرسمنٹ سے. جی صحیح. اب یہ احساس کی اسٹریٹجی میں جس میں 10 20 40 اب 50 کے انیشیٹو ہیں یہ اس میں سے ایک انیشیٹو ہے. اس میں فرٹیلائزر کی جو سبسڈی ہے وہ بھی اسی کا پارٹ بنے گا. سو اب وہ صرف کیش ہینڈ آؤٹ سے موو کے احساس ایک بہت بڑی امبریلا بن چکی ہے جس کے ڈفرنٹ ایونیوز ہیں. اس میں سے یہ ہے ٹارگیٹ سبسڈیز جو کہ نہ صرف فوڈ پہ جائے گی. اب ایگریکلچر میں جیسے میں نے آپ کو کہا بیج کے لیے جو سیڈ کمپنیز ہے اس پہ سبسڈائز ریٹ پہ جو سیڈ ملنا ہے وہ بھی اس کارڈ پہ آ جائے گا. ایون کہ فرٹیلائزر اور جو پیسٹی سائڈز ہیں گورنمنٹ وہ بھی پلان سوچ رہی ہے کہ اس کو ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تاکہ ایک عام کسان جو ہے ایک عام ذمہ دار جو چھوٹا 1 ایکڑ کا یا 2 ایکڑ کا ہے جس کو یہ ہونا چاہیے وہ ایک بنا فکس لائن گورنمنٹ ڈرا کرے گی. سو وچ ایکچولی مینس کہ آپ جو سبسڈیز دے رہے ہیں فرٹیلائزر کو یا اور وہ ساری ختم ہو جائیں گی. سو اٹ ول جسٹ بی چینل تھرو دس وچ وڈ بی اے بریلینٹ آئیڈیا ایکچولی. بات ہے کہ میں 2000 کی بوری اگر افورڈ کر سکتا ہوں فرٹیلائزر کی وائی وڈ گورنمنٹ گیٹ می اے بوری فار 1000 روپیز. مجھے وہ 1000 روپے کی سبسڈی نہیں لینی چاہیے. سو گورنمنٹ ڈفرینشیٹ کرنا چاہ رہی ہے امنگ دی ماسز آف دا پیپل کہ وہ کس لیول پہ پاورٹی لائنز پہ کر رہے ہیں اور وہ سبسڈی کس لیول پہ جانی چاہیے. دیٹ از تھنگز ہیز ٹو بی تھوڑا سا نا بہتر ہے کہ اب ٹارگیٹڈ لیول پہ جانا چاہیے انکم گروپس میں. ٹھیک ہے. دس از ایکچولی آئی تھنک از اے گریٹ آئیڈیا. آئی ول لیٹ یو ہیو دا لاسٹ ورڈ مسٹر سکندر شاہین. واٹ ڈو یو تھنک؟ جی بالکل یہ تو اٹس اے سگنیفیکینٹ پروگرام لیکن اس میں یہی ہے کہ جو فنڈز نیڈ ٹو بی پمپڈ ان ریسورسز کے کنسٹرینٹس جو ہیں ان کو ٹیکل کرنا ضروری ہے. بجٹ ڈیفیسٹ ہمارا 8% سے سنا زیادہ ہوگا. اور دوسرے یہ چیز بھی جو بہت امپورٹنٹ ایز ہم دیکھتے ہیں اس کو کیونکہ میں کور بھی کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ میکنزم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی آدمی جو ڈیزرونگ ہے ہی اور شی شوڈ ناٹ بی لیفٹ آؤٹ. اور دوسری طرف آن دا ادر ہینڈ ایکولی امپورٹنٹ از کہ جو لوگ ڈیزرو نہیں کرتے جو عباس صاحب نے کہا ہے کہ دے نیڈ ٹو بی ابھی انہوں نے کوئی
And we can't 20,000 rely on them to get themselves out. We have to جی. do it. We have to. But as Dr. Suleri was saying کہ بہت انہوں نے شروع میں جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اس کو بہت ٹارگیٹڈ کر دیا ہے. خواتین حضرات آپ نے سنا. تھینک یو آل جینٹلمین فار کمنگ آن دا شو. آئی اپریشیٹ یور انپٹ. آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی کوشچن کہ یہ ایک بہت اچھا پروگرام ہے. دیر از نو کوشچن کہ جو پرائم منسٹر عمران خان کی ویژن ہے اباؤٹ دس, اینڈ آئی تھنک ہی از ٹوٹلی ہینڈز آن ود دس پروگرام. ٹرو, ڈاکٹر ثانیہ نشتر از اے ویری qualified in the field, but جو ویژن ہے پرائم منسٹر عمران خان کی, دیٹ از وہ بھی انپٹ بہت میجر ہے ان کی. he wants to expand it. he is constrained by scarce resources, and as our growth rate hopefully will increase next year, we will be able to increase the program. اور basically اگر ہم اس کو ٹارگیٹ کر دیں, because ایک سبسڈی سیل جو تھی جو ڈاکٹر وقار مسعود نے کی تھی, تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ ٹریلینز میں the subsidies is in trillions of rupees, اور unfortunately جو ہے وہ ٹارگیٹڈ بالکل نہیں ہے. اگر اس کو ہم ٹارگیٹڈ کر دیں تو I think a lot of the poor people, the below the poverty line, and the people who can actually increase productivity, جیسے کہ عباس صاحب نے کہا about the seed, وہ جو seed کے لیے بھی ہوگی اور fertilizer کے لیے بھی cards ہوں گے. تو these are components that would increase also the productivity of the country, and one wishes the Prime Minister well, one wishes Dr. Sania Nishtar well کہ وہ اس کو جو ان کی vision ہے وہ achieve کر سکیں. Obviously as we all agree there are constraints, resource constraints, but ہر سال بڑھا رہے ہیں اور زیادہ بڑھا رہے ہیں بنسبت کے جو predecessor جو زرداری صاحب کی گورنمنٹ نے جو بڑھایا یا جو پی ایم ایل نواز نے بڑھایا, ان کی جو انکریز ہے وہ بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہے. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ. خدا حافظ.